السلام علیکم دوستو، جانتے ہو جب ہم ہر طرف سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی کوئی تانا دیتا ہے، کبھی کوئی چیز چلی جاتی ہے، کبھی کسی سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کام پورا نہیں ہوتا، کبھی امید تنہا کر دیتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سنو، اگر آپ ٹوٹتے نہیں تو اللہ سے جڑتے کیسے؟ اگر آپ بکھرتے نہیں تو اللہ آپ کو سنبھالتا کیسے؟ دل بے وجہ پریشان نہیں ہوتا، سمجھو آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جان رکھو، جو دل ٹوٹتے ہیں نا، اللہ ان کو اپنی محبت سے جوڑ دیتے ہیں۔ پھر دیکھنا تمہارے دل کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، جس کو تمہاری روح تک محسوس کرتی ہے۔ جان رکھو، اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، پھر دیکھنا ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں نا اور راضی ہوتے ہیں نا، تو اس کا ایک واضح اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے نوافل کی توفیق دے دیتا ہے۔ جان رکھو، جب اللہ نوافل کی توفیق دے دے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ جان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کا اہتمام کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اور اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں تو ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ جان رکھو، جب ہم جلد بازی میں غلط راہ چلتے ہیں تو ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی پیشانی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے، اسے نوازنے کے لیے، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اگر آپ تلاش میں ہیں وہ اشارے کی جس کے ذریعے اللہ نامعلوم راستے سے مدد کر دیتا ہے، تو سنو، جب تمہارا دل اس بات پر راضی ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اگر رب خوش ہے تو کسی بات کی بھی فکر نہیں، جو سیدھی راہ اللہ نے مجھے دکھائی ہے اس سے میں کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، لوگو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں مقررہ وقت تک خوبصورت زندگی عطا کر دے گا اور ہر اچھے عمل کرنے والوں کو اپنے فضل خاص سے نوازے گا۔ جان رکھو، غلط چیز کو چھونے اور پکڑنے سے پہلے اس کی دل میں خیال کا آ جانا، ہر غلط راستے پر جاتے ہوئے قدم کا رک جانا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جان رکھو، اگر آپ تلاش میں ہیں وہ گہرے خفیہ راز کی جن کے مل جانے کے بعد اللہ اپنے کن فیکون سے مدد کر دیتا ہے، تو سنو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش اور راضی ہوتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی لاڈلی اور پیاری عبادت تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تہجد کے لیے بیدار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا رہنا پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا رہے، میری حمد کرے، میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، میرے سامنے اپنے اشک کو بہائے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی قیامت کے دن سے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم اپنے اعمال کو لے کر کیسے کھڑے ہوں گے، یہ چیز اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے، انہیں حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص خفیہ نشانی کی جو بندے کو اللہ سے قریب تر کر دے، تو پھر سنو، اگر کسی دن تمہاری تہجد کی نیند نہیں کھلی اور نماز تہجد نہیں پڑھ سکے، آنکھیں لگ گئی، تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے،
بڑا غم ہوتا ہے کہ آج میں اپنے اللہ سے باتیں نہ کر سکا، آج میں اللہ کے سامنے رو نہ سکا، آج میں اللہ کے سامنے گفتگو نہ کر سکا، تو اس کے دل کے اندر یہ چیز محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ان قریب ایسے وسیلے اور ذرائع فراہم کرنے والا ہے جہاں سے کام کے ہو جانے کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری پریشانیاں ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو اپنا دکھ سناتا ہے، ایک عورت اپنے ملنے والی عورت سے، اپنی سہیلی سے جس طریقے سے گفتگو کرتی ہے بنا کسی تکلف کے، بیچ میں کوئی آئے پردہ نہیں، بیچ میں کوئی حجاب نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، بلکہ بلا تکلف اللہ کے سامنے ایک محبت میں آ کر اپنے سارے دکڑے بیان کرتے ہیں، تو وہ مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ خوش ہو کر اپنے امر کن سے ایسی مدد اور راستے اور ایسے ذریعے کھول دیتا ہے جسے اچانک کوئی خوشی کی خبر سننے کو مل گئی ہو، مطمئن ہو جاؤ، ان قریب تمہارا رب تمہارے لیے یقین رکھو اپنے خفیہ نظام کے تحت مدد بھیجنے والا ہے، جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو ہماری دل سے دعا ہے آپ سبھی بھائی بہن کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ دوستو ویڈیو آپ کے لیے تھوڑا سا بھی امتنان قلب کا ذریعہ بنا ہو تو ایک اچھا کومنٹ کی گزارش کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔